SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो भी एक अहम फैमिली इशू की बाबत है, जिस पर पहले मेरे कभी कोई लेक्चर नहीं आया। वो है दावा तकज़ीब निकाह। दावा तकज़ीब निकाह की डिग्री क्या होती है, आज मैं इस बारे में डिफ़ाइन करूँगा कि तकज़ीब निकाह की डिग्री या दावा कब दायर होता है, या डिग्री का कैफ क्या फ़ायदा है, और दूसरा तकज़ीब निकाह में और तनसीख़ निकाह में क्या फ़र्क होता है, और कहाँ पर दावा तकज़ीब निकाह दायर नहीं करना चाहिए, तनसीख़ निकाह दायर करना चाहिए, और ये सब चीज़ें मैं आज डिस्कस करूँगा। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे जो YouTube चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी मेरी जो वीडियोज़ हैं वो फ्यूचर में मिलती रहें। दावा तकज़ीब निकाह पर बात करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 की दफ़ा 5 अदालत की जुरिसडिक्शन को डिफ़ाइन करती है कि अदालत फैमिली कोर्ट को किन मुकदमात की समाअत का अख्तियार हासिल है, और उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट के आखिर में जो शेड्यूल दिया गया है, शेड्यूल 1, उसमें जो मुकदमात हैं फैमिली कोर्ट को सिर्फ़ उन मुकदमात की समाअत का ही अख्तियार हासिल होगा। उसके अलावा फैमिली कोर्ट को दीगर मुकदमा समाअत नहीं कर सकती। उसमें 1969 में 1969 में शेड्यूल में जो क्लेम नंबर 7 है वो है एग्जेक्टेशन ऑफ मैरिज, तकज़ीब निकाह, उसको शामिल किया गया है। और इसमें एक अहम बात मैं ये बताता चलूँ कि जब 1964 में ये कानून बना था, वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964, तब दफ़ा 23 में ये करार दिया गया था कि जो रजिस्टर्ड निकाहनामा होगा उसको फैमिली कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। मगर उसके बाद 1969 में ये जो तकज़ीब निकाह के केस को उसको शामिल किया गया फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 के कानून में, और उसके जो शेड्यूल है उसमें नंबर 7 पे ये लिख आया। सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि तनसीख़ निकाह और तकज़ीब निकाह में फ़र्क क्या है। तकज़ीब निकाह का जो बुनियादी मकसद है वो है किसी निकाह के झूठे क्लेम को हमेशा के लिए दफन कर देना या ख़त्म कर देना। तकज़ीब निकाह और तनसीख़ निकाह में बुनियादी फ़र्क ये है, तनसीख़ निकाह में ख़ातून निकाह तस्लीम करती है और अदालत में केस करती है कि और अदालत के ज़रिए उस निकाह की मनसूखी चाहती है, वहाँ निकाह डिस्प्यूटेड नहीं होता। लेकिन तकज़ीब निकाह में ख़ातून जो है वो निकाह को ही तस्लीम नहीं करती। तकज़ीब निकाह की बुनियादी तौर पर 2 किस्में हैं। एक वो जब कोई आदमी किसी खातून को कहे कि उसकी बीवी है और वो खातून इनकारी हो कि वो उसका शोहर नहीं है, उससे उसका कभी निकाह नहीं हुआ। एक तो ये किस्म है कि सिरे से कोई निकाह ही ना हो, खातून का ये मौक़िफ़ हो। दूसरा तकज़ीब निकाह की दूसरी किस्म ये है कि निकाह तो हुआ हो मगर खातून का ये मौक़िफ़ हो कि उस आदमी ने उसको, उसके जो शोहर, उसको डाइवोर्स दे दी थी और अब वो उसका शोहर नहीं है, लिहाजा अब वो उसे अपनी बीवी क्लेम नहीं कर सकता। ये 2 बुनियादी किस्में हैं तकज़ीब निकाह की। इसी तरह जब कोई मर्द, अगर यही दावा को मर्द भी कर सकता है, जब कोई खातून उसको अपना शोहर करार दे और वो जो है वो मर्द जो है वो इनकारी हो इस बात से कि ये मेरी बीवी नहीं है, इससे मेरा कभी निकाह नहीं हुआ या मैं इसको डाइवोर्स दे चुका हूँ।
اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ مرد جب وفات پا جاتے ہیں تو ان کی کوئی بیوی اچانک سامنے آ جاتی ہے، خاص طور پہ مالدار مرد جو فیکٹریوں کے مالک ہوتے ہیں، اس قسم کی صورت وہاں پیدا ہوتی ہے تو کوئی عورت سامنے آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جی میں اس کی بیوہ ہوں، تو وہاں بھی اس کے جو فیملی ممبرز ہوں گے مرد کے، وہ اگر سمجھیں گے کہ اس کی بیوی نہیں ہے یا اس سے کبھی کوئی ایسا تعلق نہیں تھا، تو یہ دعویٰ جو ہے وہ دائر کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ تکذیب نکاح کا مقدمہ کوئی آسان مقدمہ ہرگز نہیں ہوتا، اس میں ثابت کرنا پڑتا ہے ایویڈنس کے ساتھ، یعنی اگر عورت یہ کلیم کرے کہ یہ بندہ اس کا شوہر نہیں ہے تو اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ اس کا کبھی کوئی نکاح نہیں ہوا، یا برڈن مرد پہ آئے گا کہ وہ ثابت کرے کہ اس کی بیوی ہے، اس نکاح نامہ پیش کرے گا جو واٹ ایور، یا اگر عورت طلاق کا موقف لے تب طلاق عورت نے ثابت کرنی ہے کہ اگر وہ کہے اس نے مجھے طلاق دے دی تھی اور اب یہ میں اس کی بیوی نہیں ہو اور تکذیب نکاح کا میرا دعویٰ ڈگری کیا جائے تو اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر وہ ثابت کرنے میں ناکام رہے گی تو اس کا دعویٰ الٹیمیٹلی خارج ہو جائے گا۔ اس لیے ایسی خواتین جن کو اکثر مرد زبانی طلاق دے دیتے ہیں بیویوں کو اور اس کے بعد مکر جاتے ہیں، یا اس کے لیے وہ آگے طلاق سرٹیفکیٹ کے لیے رجوع نہیں کرتے یونین کونسل سے، اور کئی عورتیں بے وقوفی یہ کرتی ہیں کہ مرد نے طلاق زبانی دے دی اور وہ اگلی جگہ نکاح کر دیتی ہیں، اس پر پہلا شوہر جو اٹھ کر FIR کروا دیتا ہے کہ جی یہ میری بیوی ہے اور میں نے اس کو طلاق نہیں دی ہوئی اور یہ فلاں مرد کے ساتھ رہ رہی ہے، اس نے نکاح پہ نکاح کیا ہے، وہ پرچہ ہو جاتا ہے اور وہ اس عورت میں بھی ہوتا ہے، اس کے شوہر میں بھی ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں جب شوہر طلاق دے کے مکر جائے، بجائے اس کے کہ خواتین تکذیب نکاح دائر کریں، کیونکہ تکذیب نکاح میں اگر آپ آ گئے تو پھر آپ کو طلاق ثابت کرنی پڑ جائے گی، پھر آپ گواہ پیش کریں گے، مضبوط ایویڈنس چاہیے، اس کے بعد بھی آپ کا دعویٰ ڈگری ہو یا نہ ہو یہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ اس لیے بہتر ہوگا ایسی خواتین کے لیے کہ وہ تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کر دیں اور اس میں موقف یہی لیں کہ یہ ہمیں زمانی طلاق دے چکا ہے مگر طلاق سے چونکہ مکر گیا ہے اس لیے عدالت نکاح منسوخ کرے۔ یہ ایک محفوظ طریقہ ہوتا ہے اور وہ تنسیخ نکاح کا دعویٰ الٹیمیٹلی جو ہے وہ ڈگری ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسی صورت میں جب مرد زبانی طلاق دے کے مکر جائے تو خواتین کے لیے بہتر راستہ یہی ہوگا کہ وہ بجائے اس کے بند گلی میں چلی جائیں، وہ تنسیخ نکاح دائر کر کے ڈگری لیں اور اگلی شادی کریں۔ ہاں جہاں کچھ خواتین ایسی غلطی کر بیٹھیں کہ وہ طلاق ان کے شوہر نے زبانی دے دی ہو یا ان کا یہ موقف ہو اور وہ اگلی جگہ شادی کر بیٹھی ہوں، تب ظاہر ہے تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر نہیں ہو سکتا، تب ان کے لیے یہی آپشن ہوتی ہے کہ وہ تکذیب نکاح کا ہی دعویٰ دائر کریں، ایجیکٹیشن آف میرج کا، اور اس کو آگے پروسیڈ کریں۔ اس کے علاوہ اکثر مرد حضرات جو ہیں وہ خواتین کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ سیکسول ریلیشن قائم کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ مکر جاتے ہیں اس نکاح سے کہ میرے سے کوئی نکاح ہی نہیں تھا۔ اس پر نہ صرف وہ تکذیب نکاح کا دعویٰ دائر کر سکتی ہیں بلکہ جو تعزیرات پاکستان کی دفعہ 375 سب سیکشن 4 ہے اس کا 375 سب سیکشن 4 میں ریپ کی جو تعریف بیان کی گئی ہے اس میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ کوئی مرد عورت کو شادی کا دھوکہ دے کر اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرے اور بعد میں اس نکاح سے مکر جائے، یا وہ کلیم کرے کہ یہ اس کی بیوی نہیں ہے جبکہ عورت وہ ریلیشن اس لیے اس سے قائم کرے کہ اس کو یہ یقین ہو کہ وہ اس کا شوہر ہے، تو اس صورت میں وہ مرد کی طرف سے ریپ تصور ہوگا اور اس کی سزا جو ہے وہ قانون میں سزائے موت بھی ہے اور 25 سال تک سزا ہے۔ اگر کوئی مرد اس قسم کا دھوکہ دہی خاتون کے ساتھ کرتا ہے اور اس نکاح کے جھانسے میں اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرتا ہے تو اس صورت میں وہ ریپ تصور ہوگا اور اس میں میکسیمم پنشمنٹ جو ہے وہ دی گئی ہے، اور خاتون نہ صرف جو ہے وہ فیملی کورٹ میں کیس کر سکتی ہے بلکہ وہ تعزیرات پاکستان کے مذکورہ سیکشن کے تحت FIR بھی درج کروا سکتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں اکثر جو ہے وہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ کئی لوگ نکاح کر کے ہی مکر جاتے ہیں، کئی خواتین بھی کو بھی انفیکٹ طلاق نہیں ہوئی ہوتی اور وہ بجائے اس کے دعویٰ تنسیخ نکاح دائر کریں وہ ڈائریکٹ دوسری شادی کر لیتی ہیں اور کہہ دیتی ہیں جی شوہر نے طلاق دے دیا، تو اس طرح طلاق نہیں ہو جائے گی کہ طلاق ایک پروسیس ہے۔ طلاق کا پروسیس اتنا مضبوط بنایا گیا ہے ہمارے قانون میں اسی لیے تاکہ لوگ مسائل سے بچیں کہ اگر کوئی مرد طلاق دے گا تو وہ بعد میں اسی طلاق کی اطلاع متعلقہ یونین کونسل کو دے گا اور سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے وہ 30 دن میں ثالثی کونسل بنائے گی، ثالثی کونسل کے بعد راضی نامے کی کوشش ہوگی اور 90 دن بعد سرٹیفکیٹ جاری ہوگا۔ اگر کوئی مرد طلاق دے کر یونین کونسل سے رجوع نہیں کرتا طلاق سرٹیفکیٹ کے لیے تو مرد کے لیے 1 سال جیل ہے،
اسی طرح خاتون کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ خلا کی ڈگری بھی لیتی ہے تو وہ خلا کی نقل بھی، ڈگری کی نقل بھی یونٹ کونسل جائے گی، وہاں 30 دن بعد سانسی کونسل بننے کی، سیم وہی پروسیجر ہوگا جو مرد کی طلاق کی صورت میں ہے، اور 90 دن کے بعد ایک ڈائیورس سرٹیفکیٹ جاری ہوگا نادرہ کا، اس کو طلاق سے کنسیڈر کیا جائے گا، اس سے پہلے نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ تمام قوانین بنانے کا ایک مقصد تھا۔ قیام پاکستان کے بعد تمام نکاح شرعی ہوتے تھے، اس وقت کوئی نکاح نامہ رجسٹرڈ بھی نہیں ہوتا تھا، نہ تحریری ہوتا تھا، مگر اس کے بعد مسائل پیدا ہو گئے، لوگ نکاح کر کے مکر جاتے تھے، بعض اوقات مرد نکاح کر کے مکر جاتے تھے، بعض اوقات اس میں جو شرائط ہوتی تھی نکاح نامے میں حق مہر وغیرہ کی بابت اس سے مکر جاتے تھے۔ تو اس طرح مختلف قسم کے مسائل پیش آئے، جس کے بعد 1961 میں جو دفعہ 5 کے تحت مسلم فیملی لاء آرڈیننس 1961 کی دفعہ 5 میں اس کو دفعہ 5 میں نکاح کے رجسٹریشن کو مینڈیٹری قرار دیا گیا، اور اس میں بلکہ سزا رکھی گئی کہ اگر کوئی نکاح کو رجسٹرڈ نہیں کروائے گا تو اس کی 3 ماہ تک سزا ہوگی۔ اسی لیے مقصد یہی تھا کہ یہ مستقبل کے لوگوں کے مسائل سے بچا جا سکے۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس بابت کوئی سوال بھی ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ تکذیب نکاح کا دعویٰ بہرحال ایک ایسا دعویٰ ہوتا ہے جو ایک مشکل ہوتا ہے ثابت کرنے کے لیے، اس میں آپ کو ڈائیورس کا موقف ہو تو آپ کو ڈائیورس ثابت کرنا پڑتی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ جی اس بندے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تب اس بندے پہ بھی مرد پہ آئے گا کہ وہ مضبوط شاہد ثابت کرے کہ اس کی نکاح ہے آپ کے ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں آتی ہیں۔ کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ میری ویب سائٹ sndlassociate.com پر جا کر فری مشورہ کر سکتے ہیں، اور میرے واٹس ایپ اور ایمو نمبر 0333618190 پر جا کر بھی مشورہ کر سکتے ہیں۔ S&L لا ایسوسیٹ سارے پاکستان میں فیملی کیسز میں بہترین سروس پرووائڈ کرتی ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے کلائنٹس کو نہ صرف بہترین سروسز دیں بلکہ کچھ جدید چیزیں ہم کوشش کرتے ہیں لے کے آئے ہیں۔ ہمارا ریٹن ایگریمنٹ ہوتا ہے کلائنٹ کے ساتھ، اس کے علاوہ اس کو تھرو SMS کیس کے بارے میں اپ ڈیٹ رکھا جاتا ہے جو بھی اس کے کیس کی پروسیڈنگ ہو۔ آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہوں، آپ کو اگر کوئی فیملی میٹر میں کوئی ایشو درپیش ہے تو آپ ہماری سروسز لے سکتے ہیں۔ ہمارے پینل پر بھی پاکستان کے مختلف شہروں میں بہترین فیملی کیسز ایکسپرٹ لائر ہوتے ہیں، اور S&L ایسوسیٹ کے تحت جو بھی کیس چلتا ہے وہ میری سربراہی میں یا میرے زیر نگرانی میں مکمل چلتا ہے۔ کیس کا ڈرافٹ میں خود تیار کرتا ہوں، اور باقی بھی کیس جو ہوتا ہے وہ میرے زیر نگرانی چلتا ہے۔ آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، آپ اس بابت آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔